کیا امن آپ کو سر نظر آ رہا ہے یا اس طرح جو موساد ہے وہ امن نہیں ہونے دے گا اور کوئی نہ کوئی بڑی کوئی جنگ کی طرف معاملہ بڑھ جائے گا یا انریسٹ اسی طرح رہے گا؟ آپ دوسروں کی کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ دوسروں کی کیا بات کر رہے ہیں؟ خبر تو یہ بھی آئی تھی کہ ایرانین ڈیلیگیشن تو ایک طرف گیا، پاکستان کی ڈیلیگیشن بھی قتل کرنے کا مقصد تھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر پرائم منسٹر آف پاکستان، آپ کی نظروں سے گزرا ہے نا یہ؟ جی جی جی، تو آپ جو چھوڑ گئے ہیں اسرائیل سے کوئی بعید نہیں۔ اسی لیے جو میں اس وقت لنڈن میں تھا تو میں سن رہا تھا، نارمل ٹی وی پہ نہیں آتا، یوٹیوب پہ میں سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے میسیج دی ہے تھرڈ پارٹیز کے ذریعے کہ تمہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا اگر تم نے پاکستان ڈیلیگیشن پر حملہ کیا، اور یہ خبر ایک دم قتل کر دی گئی۔ یعنی ایک طریقہ ہوتا ہے میڈیا میں خبر چھوڑنا پھر ڈینائی کرنا، وہ ایک دم اس کو ڈے لائٹ نہیں لگنے دی گئی، فوراً آئی ایس آئی نے بھی ڈینائی کر دیا، سب نے ڈینائی کر دیا، خبر کو پبلسٹی نہیں ملی۔ لیکن 2 دن یا 3 دن یوٹیوب پہ دنیا کے ٹاپ سکالرز کو بلایا گیا کہ یہ کیا اسرائیل کر رہا ہے، اس سے کوئی بعید نہیں کہ وہ کسی کو بھی نہ چھوڑے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو ہر بندے کو قتل کرنے کو تیار ہے۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ ان کی جس کو یہ فریڈم موومنٹ کہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں فلانے مسلمان جو ٹیررسٹ ہیں، وہ سب سے بڑے ٹیررسٹ تو خود ہیں۔ جب انگریزوں پہ انہیں حملہ کیا تھا، کیمپ ڈیوڈ ہوٹل ہے بڑا مشہور، کیمپ ڈیوڈ نہیں، ڈیوڈ ہوٹل ہے یروشلم میں، پہلا حملہ ان پہ انہوں نے کیا تھا بہت بڑا۔ میں کیمبرج میں پڑھتا تھا تو میرے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا، مجھے اس کا نام ابھی بھی یاد ہے، گبز۔ میں نے کہا تم کیا والد کیا کرتے ہیں؟ اس کو کہا، اس نے کہا اسرائیل نے ان کو قتل کر دیا تھا، وہ ڈیوڈ ہوٹل میں تھے۔ تو میرا کہنا آپ کو یہ ہے کہ شروع ہی اس سے ہوئے تھے، اور موساد سے یہ توقع کرنا کہ وہ یہ نہیں کر رہا ہوگا، یہ خود حیرانی ہے۔ موساد تو اس میں اسپیشلائز کرتا ہے، اور وہ اس ایم او یو کو ختم کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ اب یہ ذہانت ہے ایران کی اور امریکہ کی کہ کس طرح وہ اس کو فیل کراتے ہیں۔ امریکہ کا لانگ ٹرم مستقبل اس میں ہے کہ وہ ایم او یو پہ امپلیمنٹ کرے، جتنا بھی مشکل کام ہے یہ کرنا پڑے گا، چاہے اسی طریقے سے جو ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں، پھوکے مار کے، کبھی ہاٹ کبھی کولڈ۔ لیکن یہ آسان کام نہیں ہے۔ آپ کو ایک چیز اور یاد کرا دوں، جو انہوں نے جلدی میں اس لیے معاہدہ کیا اور پاکستان اس لیے پیچھے پڑا کہ واقعی دنیا کی معیشت اتنی تیزی میں تباہی کی طرف جا رہی تھی ہرموز کے قبضے کے بعد ایران کے، کہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں تھا ڈسکشن کا۔ انہوں نے ڈسکشنز قتل کر دیا اور مبہم چیزیں اس میں لے آئے جو کانٹرڈکٹری تھیں ایم او یو میں۔ کیا مقصد تھا؟ مقصد امن تھا اور نوبل تھا۔ پاکستان نے بڑا نوبل کردار ادا کیا، امن، تاکہ غریب دنیا کے مر نہ جائیں۔ نہ صرف یہ کہ گیس پرائسز اونچی ہیں، ہیلیم جو فوڈ کی پرزرویشن میں، کولڈ سٹوریجز میں ہر جگہ یوز ہوتی ہے، فرٹیلائزرز، اسی لیے یہ جلدی میں اگریمنٹ ہوا تھا، حالانکہ اس میں کانٹرڈکشنز نظر آ رہی تھیں۔ اور پہلے دن سے جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ کہا، جو کہ نیگوشیٹر تھے، جب خبریں آئیں کہ لبنان اس کا حصہ نہیں ہے، تو پاکستان کے پرائم منسٹر نے کلیئر کیا کہ لبنان اس کا حصہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیں جس دن سے یہ مرز وجود میں آیا ہے، مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں کہ یہ لبنان کی کیا پوزیشن ہے، ہرموز کی کیا۔ حالانکہ ہرموز کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ 60 دن ایران ریگولیٹ کرے گا۔ اب ایران ریگولیٹ کی انٹرپریٹیشن کیا دے رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہم ریگولیٹ کریں گے۔ تم یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ تم کس رستے سے جہازوں کو بھیجو گے۔ امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ ایران کو فلاپ کرانے کے لیے روٹ ایسا اپنایا جائے جو ایران کی دسترس سے باہر ہو، کوسٹ آف عمان کے ساتھ۔ لیکن ایران یہ سمجھتا ہے اگر ہم نے یہ چیز چھوڑ دی، حالانکہ عرب اعتراض کریں گے، یہ سعودی عربیہ اعتراض کرے گا، نیچرلی کریں گے، میرا جہاز ہو تو میں بھی اعتراض کروں گا، آپ بھی کریں گے، لیکن وہ ایران اس لیے کر رہا ہے، جیسے میں نے کہا، برتا کیا نہ کرتا، اگر سارے جہاز وہ روٹ لے لے تو ایران جو ثابت کرنا ہے کہ ہرموز پہ ہمارا قبضہ تو ختم ہو گیا۔ اگر ان کے ہاتھ میں ہرموز ہی نہ رہا تو ان کا تو قیمہ بنا دیں گے امریکنز اور اسرائیلی ملا کے۔ تو یہ ایک مشکل پوزیشن ہے جس میں ساری دنیا پڑی ہوئی ہے۔ وہ یہی امتحان ہے
بہادری کا اور متانت کا اور ذہانت کا. اچھا دونوں قصوری صاحب، سائڈ، ایران، دو باتیں، یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ ایران. دو باتیں. ایک تو یعنی یا تو زیادہ لگ رہا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی فاٹ ٹو دی فنش، یہ جس طریقے سے ایک تو یہ حل ہے وہ نہیں چاہ، اور وہ بھی بٹوین ڈیول اینڈ دی ڈیپ سی والا معاملہ ہے کہ 1935 یا 30 والا امریکہ نہیں چاہتا کہ اس طرح جائے. تو ایک بڑا ایک مخمسہ ہے. مگر یہ فرمائیے کہ یہ ملٹری اسٹریٹجسٹ کہتے ہیں کہ بوٹس آن دی گراؤنڈ ول بی سوئسائڈل فار امریکن فورسز. سیکنڈلی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دے ہیو انف میزلز کہ وہ اسرائیل کو اوبلٹریٹ کر سکتے ہیں. تو پھر کیا یہ جنگ آپ کو آخر تک جاتی نظر آتی ہے؟ آپ کے چانسز میں کہ بھئی ایک پارٹی کی بربادی سے ہی یہ کنٹرڈکشن ریزالو ہوگی؟ اگر ایک پارٹی کی بربادی ہو تو نہ امریکہ کو تکلیف ہوگی نہ اسرائیل کو تکلیف ہوگی. ایک سے زیادہ پارٹی تباہ ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایران کے پاس اگر کوئی آپشن نہیں ہے تو جو کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ہائپر میزائلز وہ ہیں اور بالکل سمارٹ ویپنز ہیں نشانے پہ لگنے والے، وہ اسرائیل کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے. پھر ان کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ جو امریکی جہاز ہیں، اسی لیے ڈر کے ہمارے اندر نہیں آ رہے، 300-400 میل دور ہیں، ان کو بتا دیا گیا ہے. یہ ملٹری آفیشل نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا تھا، انٹیلیجنس نے کہا تھا کہ تم اسرائیل کے پنجے میں مت پھنسو. یہ جو موساد اور نیتن یاہو صاحب بریفنگ دینے آئے تھے اس جنگ سے پہلے، مستیا پانچا ہو جائے گا، لیڈرشپ ختم کر دو، لوگ جھنڈے لے کے امریکہ کے نقبار نکل آئیں گے، امریکہ زندہ باد ہوگا ایران میں. اور ان کو انہوں نے پھنسا لیا اپنے جھانسے میں. جب یہ ان کو پتہ لگ گیا کہ میں تو جھانسے میں آ گیا ہوں، تو یہ پوری کوشش کر رہے ہیں نکلنے کی. لیکن جب بندہ پھنسا ہو نا، اتنی آسانی سے اسرائیل چھوڑے گا نہیں. تو یہ ہر ایک کا امتحان آ گیا ہے. ہمارا امتحان یہ ہے کہ کسی صورت میں پاکستان اور قطر کو نہیں چھوڑنی چاہیے ایفرٹ. حالانکہ قطر میں حملہ ہو گیا ہے کہ اور سعودی عربیہ کے جہاز پہ بھی حملہ ہوا ہے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل کی گیم مسلمان کو مسلمان سے لڑانا ہے، تدبر کا. اور ایران کو بھی پھونک پھونک کے چلنا چاہیے کہ اگر اس کو کوئی موقع مل رہا ہے کہ اس کی اکانومی بہتر ہو جائے، اس کے ایسیٹس چھٹ جائیں، $300 بلین والی کہانی آ جائے نظر آنے میں. لیکن ایران کا پرابلم یہ، ایران بلیو نہیں نہ کرتا کہ یہ جو MOU کی ٹرمز ہیں امریکہ اس کو امپلیمنٹ کرے گا. ان پہ 2 دفعہ حملے ہوئے ہیں جب بات چیت ہو رہی تھی. آخری دفعہ ڈاؤٹ کوئی نہیں، لمبا بیان آیا تھا. اچھا قصوری صاحب، ون لاسٹ تھنگ جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک خبر یہ بھی آئی تھی، بہت فنٹیسٹک لگتی ہے، بہت امیجینیشن لگتا ہے اس میں زیادہ ہے. ایران ہیز گاٹ سم تھنگ ویری لیتل ایدر فرام نارتھ کوریا اور سم ویئر ایلس. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمیونیکیٹ کیا انہوں نے کہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہم ایک تو NPT سے نکل جائیں گے، اس سے ہم جو ہمارا فتویٰ ہے وہ بھی ختم کر دیں گے. تو ڈو یو تھنک کہ اس سے پہلے یہ کچھ عقل کے ناخن لیں گے، یا اگر ایران کو پھر یہی ختم کرنا پڑے گا اسرائیل کو؟ دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جو بھی نتیجہ ہو نا، ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ دنیا میں قانون کوئی نہیں، جس کی لاٹھی اس کے بھینس. یعنی کیا مطلب؟ کہ نیوکلیئر ویپنز آر دی الٹیمیٹ گارنٹی. یہ ایران کو کمپیل کر رہے ہیں کہ وہ نیوکلیئر ویپنز بنائے. ایران نہیں بنانا چاہ رہا تھا. ایران کو خطرات کا پتہ ہے نیوکلیئر ویپنز بنانے کا. پاکستان سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ہم تو بچ گئے کیونکہ ہم امریکہ کے اتحادی تھے. ایک حد سے بڑھ کے امریکہ ہم سے الجھ نہیں سکتا تھا. پھر افغانستان میں امریکہ کو ہماری ضرورت تھی سوویت یونین انویژن کے بعد. جیسے ہی انویژن ختم ہوئی، جیسے ہی جنیوا اکارڈز ہوئے ہیں، ہم پہ سینکشنز لگ گئیں. اور پیشتر اس کے سینکشنز پورا اثر کرتی 9/11 ہو گیا، پھر ہماری ضرورت پڑ گئی. نہیں تو ہم ویپنز اتنی آسانی سے نہیں بنا سکتے تھے. صاحبزادہ یعقوب کو ویلڈ وارننگ دی گئی تھی. جب وہ امریکہ گئے تھے تو ایک ٹیبل پہ ایک پردہ پڑا تھا، پردے کو اٹھایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ تم سمجھتے انہیں چھپایا ہوا ہے، یہ تمہارا نیوکلیئر پروگرام کا نقشہ اور ہمیں سب کچھ پتا ہے. تو امریکہ نے کو آسانی سے نہیں آپ کا بم بنا. مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ میں تو گیا تھا جب بم کا بنا. ابھی میں فارن منسٹر نہیں تھا، I was member of parliament. So I was sent as one member delegation, prime minister's delegation to 6 European countries.
इंक्लूडिंग जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, यूरोपियन यूनियन। उस वक्त जब मैं पेरिस में था तो पाकिस्तान ने धमाका किया। तो मैं मिलने गया हेड ऑफ द फ्रेंच जो उनका टॉप थिंक टैंक है, उसका रंग जर्द पड़ा हुआ था। मैंने मुस्कुराते कहा, तुम्हारा रंग क्यों जर्द पड़ गया? पाकिस्तान ने अगर बम का धमाका किया, इंडिया भी कर चुका है। उसने कहा इंडिया का बम से खतरा नहीं है, तुम्हारे बम से खतरा है, तुम इस्लामिक बम बना रहे हो। हमने कहा हमने तो इस्लामिक बम नहीं कहा, हम तो पाकिस्तान का बम बना रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए, आप बड़ी मुश्किल से आपका बम बना है, ईरान को बम कोई बनाने नहीं देगा। इसीलिए अब ईरान क्या करता है, या तो हाइपर मिसाइल से हमला करेगा या कुछ, इजराइल को वो पूरी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन हम तो नहीं चाहते कि ईरानी कौम को मज़ीद नुकसान हो, इसलिए तदब्बर और हिम्मत, पाकिस्तान कतर को छोड़ना नहीं चाहिए एफर्ट, और अमेरिका और ईरान दोनों को ये पता है कि वो जंग लड़ नहीं सकते।